تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ سورت کے بارے میں انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ سورت اخلاص ایک تہائی قرآن مجید کے برابر ہے، یعنی قرآن مجید کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ الفاظ حدیث کے غور کیجئے گا، یہ نہیں فرمایا کہ 3 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ حدیث کے الفاظ جو ہیں کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ حدیث ایک تہائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ اب اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ کیا اس حدیث کا معنی ہے کہ تہائی قرآن مجید کے برابر ہے ثواب میں؟ تو رزلٹ یہ نکلے گا کہ 3 دفعہ پڑھنے سے قرآن مجید کا پورے کا ثواب ملتا ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے، اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے، ہم امید لگا سکتے ہیں۔ لیکن امام ابن قیم رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں اس کا صحیح اصل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورت قرآن مجید کے ایک تہائی کے برابر ہے، اپنی عظمت میں، اپنے شان میں اور اپنے مرتبے میں۔ وہ کس طرح کہ قرآن مجید پورا کا پورا 3 موضوعات پہ بات کرتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کا تعارف، توحید اور اخلاص۔ کون ہے اللہ؟ غفور، رحیم، جبار، قہار، فلاں فلاں، یہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کا تعارف، اللہ کی توحید، یہ قرآن مجید کا ایک مضمون ہے۔ دوسرا مضمون جو ہے وہ قرآن مجید کا ہے احکامات، امر اور نہیں، آرڈر، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ تیسرا مضمون ہے قرآن مجید کا پہلے نبیوں کے اور قوموں کے واقعات، فلاں قوموں نے یہ کیا، فلاں نبی نے یہ کیا، فلاں رزلٹ نکلا، فلاں نتیجہ ہوا۔ ان 3 موضوعات پہ پورا قرآن مجید بات کرتا ہے۔ توحید، اللہ تعالیٰ کا تعارف، نمبر 2 احکامات اور نمبر 3 واقعات۔ ان 3 چیزوں کے کلام کرتا ہے۔ وہ قرآن مجید کا ایک مضمون جو توحید ہے، جو اخلاص ہے، جو اللہ کا تعارف ہے، وہ جو ایک تہائی قرآن مجید کا ایک حصہ ہے، وہ سارا کا سارا ایک مخلاصے کے طور پہ اس صورت کے اندر سمو دیا گیا۔ تو یہ صورت اپنی عظمت میں، اپنے مرتبے میں، اپنے مفہوم میں ایک تہائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ واللہ اعلم۔